अस्सलाम अलैकुम। ये देखें जनाब, ये घर की बनी हुई चीज़ है। मैं कैसे इसको मैंने बनाया है और फिर बताता हूँ। पहले मैं आपको इसको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, हा, काली मिर्चें मैंने छिड़की हुई हैं। ये आप गैस कर सकते हैं? आप नहीं गैस कर सकते, यकीन करें नहीं कर सकते। ये मैं ही आपको बताऊँगा। चले मैं एंड पे बताऊंगा, आप इतनी देर तक शरीफाना अंदाज में गैस कर लें। सर जी बहुत प्यारी चीज़ है, ये बहुत प्यारी चीज़ है। ठीक है, ये गैस करें, गैस ये अब देखें। और इसके साथ ये हमारी है घूमती चाय, और मरियम नवाज को कामयाब कराए। ये देखें, हाय हाय हाय, चाय भी ज़बरदस्त है सर। बाहर मौसम तो देखो, सारा दिन मैंने आज मजदूरों की तरह काम किया है। हाँ जी, हूँ अंदाज़ा लाओ है की चीज़ है। अच्छा जी, मैंने काम किया आज। वो हमारी मेरी सीढ़ी वो फाइनल मराहिल में आई हुई है, और वो जो ऑफिस बना रहा हूँ घर में ही अपना, एक और तीसरा ऑफिस बना रहा हूँ। तो अल्लाह के फजल से काम बस अब 2 दिन का और रह गया है, तो फिर फाइनल हो जाएगा। तो मैं अभी गरम गरम पानी से नहाया हूँ, और ये चाय मैंने बनाई है। और इस वक्त बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, ना पूछें कितना मज़ा आ रहा है। मैं पहले बारिश में फिरता रहा हूँ थोड़ा सा, सर जी बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन करो मज़े से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सियासी खबरें भी हमारे पास हैं, लेकिन जो मौसम का मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना, अनबिलीवेबल। आप यकीन करें, यू कांट इमेजिन कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है मौसम का। और सेहत मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, तो गैस करो मैं की खा रहा, फिर तुहानू एंड ते दसने आ। लो जी, इसी चाय के दौरान एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। आपको बताएं कि लाहौर में बारिश हो रही है, लेकिन ये खबर आई है, ये देखें, ये चांद का बाज़ाब्ता ऐलान मरकजी रूयत हलाल कमेटी करेगी। और ये क्या खबर है, ये देखें, ये लाहौर में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। और ये चांद है, ये चांद है ये। ठीक है, ये जनाब लाहौर में चांद नज़र आ गया है। लो जी, रमज़ान मुबारक, ये चांद, ये मैं अभी अभी छत से उतरा हूँ, अभी छत से उतरा हूँ। और मैंने कहा देखूँ कोई चांद का क्या माहौल है। बारिश हो रही थी, मैं फौरन अंदर आ गया। मैंने कहा यार बारिश हो रही है, बारिश में चांद नजर आ गया है सर जी। वैसे तो आज चांद नजर आना ही आना था, लेकिन ये पहली दफा हुआ है। ये आप लाहौर का देखें, वो बता रहे हैं कि बारिश भी हो रही है, चांद नजर आ गया है सर जी लाहौर में। मुबारक हो रमजान मुबारक की मुबारक हो। तो चांद हमें, और कमेटी बैठी है पिशावर में, और चांद नजर आ गया है लाहौर में। वाह वाह वाह। हालांकि लाहौर से कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब गए हैं पिशावर। तो जनाब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको बता दी है कि लाहौर में चांद नज़र आ गया, ये बहुत बड़ी है। और बारिश के दौरान नज़र आ गया है यार। और टीवी पे ऐलान हो रहा है, कोई ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब का भी साथ साथ बयान आज ही आ गया है कि हमने ईद के बाद सड़कों पे निकलना है भरपूर तरीके से। ये मौलाना फजल रहमान आ गए। मैं सर जी मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ीरक, दानिशमंदी और अक्लमंदी का कायल हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान साहब ये जो धांधली का कह रहे हैं, ये मुनासिब वक्त नहीं है। ये इमरान खान की बोली बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इमरान खान कहता है जी धांधली मेरे साथ हुई है, और मौलाना साहब कहते हैं मेरे साथ हुई है KPK में। तो धांधली करने वाला इमरान खान, और जिसके साथ हुई है मौलाना फजल रहमान खान। तो ये 2 खानों का मसला है जी। मौलाना साहब को इसके ऊपर रिव्यू करना पड़ेगा कि वो ईद के बाद कैसे तहरीक चला सकते हैं। ये भी हेडलाइन बता रहे हैं सारे। और इसके अलावा जनाब अली जो नए वज़ीर मुशीर बन गए हैं,
ان سب کو قانونی ٹی وی کی طرف سے مبارکباد، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جناب یہ انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہو جائیں گے۔ اور بڑی خبریں ہیں ہمارے پاس، اور بھی بڑی خبریں ہیں، یہ دیکھیں جی، وہ ان کے بار بار نام بھی بتا رہے ہیں، لیکن پہلا کل روزہ ہے، یہ خبر آ رہی ہے، یہ خبر آ رہی ہے کہ روزہ پہلا کل ہے۔ تو تمام پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو رمضان کے چاند کی مبارک ہو۔ جو کل کا مجھے بہت زیادہ وہ میسج کر رہے ہیں کہ جی رمضان دی آپ کو مبارک ہو، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو بھی مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اور پہلا روزہ کل ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب دیکھتے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ٹی وی والے سارے چینل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ لاہور میں جی چاند نظر آ گیا ہے۔ تو اگر میں اس وقت بھی آپ کو لاہور کا موسم دکھاؤں نا تو بارش ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہی ہے، لیکن چاند نے نظر آنا ہے، چونکہ وہ دیکھیں سارے چینل یہی بتا رہے ہیں کہ جی لاہور میں ابھی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان نہیں کیا۔ تو یہ جناب ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک چلانے والے رمضان میں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی انہوں نے جناب نون لیگ نے بڑے زور و شور سے اپنا کام شروع کر دیا ہے، منی بجٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ہاں ایک بات میں بتا دوں، ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ جو غلط طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے احتجاج کرے گا اس کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اور مریم نواز کہتی ہے کہ میں ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے ہر دکھ ان کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی وجہ سے، ڈیتھ سیل کا دکھ، باپ کے سامنے گرفتاری کا دکھ، اور قید و بند کی صعوبتیں، اس میں کوئی سہولت نہ ہونا، یہ جو تو مریم بی بی نے کہا ہے کہ ہم آئینی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹیں گے اور ان کو ہم غیر قانونی کام نہیں کرنے دیں گے۔ اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ کو یہ بھی مبارک ہو کہ 10 لاکھ تھیلے انہوں نے تقسیم کر دیے ہیں۔ ہمیں بڑی شکایات موصول ہو رہی ہیں، کہیں کہیں ہوتا ہے سر جی 60 لاکھ تھیلے کرنے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں چلیں جی 1 لاکھ میں کوئی ہیرا پھیری، کوئی بےمانی، کوئی صحیح جگہ نہیں کی، 59 لاکھ تو صحیح ہوں گے نا۔ تو اسی طرح وہ یوٹیلیٹی سٹوروں پہ بھی 30% جو ہے نا وہ رمضان پیکج کا بھرپور اعلان ہوا ہے نون لیگ کی طرف سے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ابھی کے پی کے میں بھی بھرپور یہ والا اس طرح کا اعلان نہیں ہوا، سندھ میں بھی نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ انہوں نے بھرپور طریقے سے نون لیگ کا جو وتیرہ ہے خدمت کا، وہ ہدیرہ نے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جناب آپ سب کو بھی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور مریم نواز کا یہ جو پیغام ہے، مریم نواز کو میں کہتا ہوں کہ جب تک ان کو آپ آئینی ہاتھوں سے نہیں نہ نپٹیں گے، لوہے والے ہاتھ، آئینی ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے سختی سے نپٹو، سختی سے۔ یہ گنڈا پوری یہ سارے بھاگ گئے تھے نا، ابھی کہاں تھے، بھاگے ہوئے تھے، ان کو تھوڑی سی ڈھیل ملی ہے تو آگے ہیں۔ تو یہ ان کو جناب قابو کریں، آپ قابو کریں، ان کو کوئی پھٹکنے نہیں دینا غیر قانونی طریقے سے۔ آج بھی عمر ایوب بڑی دھمکی دے رہا تھا مریم نواز کی، اور انہوں نے اب ٹارگٹ رکھا ہے مریم نواز کو، وہ جو وڑ جانید ہے جو کہتے ہیں جی $1 لاکھ مریم نواز نے میری سپاری دی ہے، اور کھوتے دے کھوت میں کوئی اور بات کہنے لگا تھا، تیرے لیے تو 10 روپے بھی کوئی نہ دے، تو کہتا ہے میرے لیے 1 لاکھ، تیری اہمیت ہے، تو کیا ہے، تو ہے ہی، میں اب کیا کہوں، پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ جیسے تجھے ججی سے نکالا گیا ہے، پھر عمران نے تجھے وکالت سے نکالا ہے، اور تکے سے تو جیت گیا ہے دھاندلی کر کے کے پی کے میں، اب تم کہتے ہو میری بڑی اہمیت ہے، تیری اہمیت 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو نا۔ تو ان کو انشاءاللہ آئینی ہاتھوں سے نپٹو، اور ان کو نہیں چھوڑنا، بالکل نہیں چھوڑنا ہے ان کو، ٹھیک ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، اور اپنا کام جاری رکھو۔ نواز شریف کہتے تھے نا
ہم سڑکیں بناتے جائیں گے، تم سڑکیں ناپتے جانا. یہ ہماری نواز شریف کا بڑا مشہور وہ مقولہ ہے. اور اس کے علاوہ جناب خبریں آ رہی ہیں، آپ کو بتائیں کہ نواز شریف صاحب رمضان میں سعودی عرب جانے کا پروگرام رکھتے ہیں. ویسے تو ہمیشہ جاتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب سے وہ واپس پاکستان آتے ہیں یا آگے چلے جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے. نجم سیٹھی کے بقول تو نواز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے اور باقی لائف وہ وہاں گزارنا چاہتے ہیں. لیکن جب تک ہمارے پکی خبر نہیں آتی ہم اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکتے. لیکن نجم سیٹھی کی خبر بڑی وائرل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. یہ دیکھیں جی، رویت ہلال کمیٹی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور اس کا کتنا خرچہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مولانا یاسین ظفر، مفتی علی اصغر اتاری، مفتی یوسف کاشمیری، مفتی یہ سارے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. قاری عبدالرؤف مدنی، مولانا کم از کم 1 کروڑ روپے میرا رف آئیڈیا ہے کہ چاند دیکھنے کے اوپر لگتا ہے ایک مہینے. پیر سید شاہد علی جیلانی، مفتی قاری مہر اللہ، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مولانا اسد زکریا شامل ہیں. جبکہ ہمارے 3 ممبران اس وقت حجاز مقدس میں ڈاکٹر چاروں صوبوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، وہ علیحدہ کمیٹی ہیں چاروں صوبوں کی. ضمیر ساجد. ارکان دونوں رویت ہلال کمیٹی پشاور مولانا احسان الحق، مولانا محمد علی شاہ، علامہ عابد حسین شاکری، مولانا مفتی فضل اللہ جان، نام سنیں. مولانا عبدالبصیر رستمی، مفتی عتیق اللہ قادری. رابطے کے فرائض: ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹر ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سفارکو سے غلام مرتضیٰ اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی. اس کے علاوہ پاکستان بھر میں